السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم قاری محمد عمر شفاء المریض دواخانہ ضلع ننکانہ صاحب سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں ایک اہم موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ کمر درد کے متعلق بہت سارے احباب نے رابطہ کیا کہ کمر درد کی وجوہات، علامات اور اسباب اور اس کا علاج بھی بتلا دیجیے۔ تو کمر درد کیوں ہوتی ہے، کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا آسان علاج کیا ہے، آج انشاءاللہ میں اپنی ویڈیو میں پوری تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر میرے چینل شفاء المریض دواخانہ کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اس سے انشاءاللہ ہر آنے والی مفید سے مفید ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی، اور اس ویڈیو کو مفاد عامہ کے لیے آگے سے آگے پھیلاتے جائیں تاکہ خلق انسانیت کا بھلا ہو اور اس کا خلق انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ کمر درد، بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کمر درد جو ہے چلنے پھرنے سے بڑھ جاتی ہے، پٹھوں کا کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، ہر وقت کمر میں درد محسوس ہوتی ہے، چلتے پھرتے بھی کمر درد ہوتی ہے، لیٹنے سے بھی درد ہوتا ہے، یعنی کسی بھی لمحہ ان کو چین اور سکون محسوس نہیں ہوتا، ہر وقت کمر میں درد رہتا ہے، پٹھوں کا کھچاؤ رہتا ہے۔ تو یہ خشکی کی علامات میں سے ہے۔ ایسا مریض جو ہے اس کو جو ہے سب سے پہلے خشک چیزوں سے پرہیز کرایا جائے گا، خاص طور پر بڑا گوشت اور چائے اور کریلے وغیرہ، ان چیزوں سے پرہیز کرایا جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ جو ہے اس کو سونڈ، سونف اور کچور، سونڈ، سونف اور کچور، یہ تینوں چیزیں آپ نے ہم وزن لے لینی ہے، آدھا آدھا چمچ صبح دوپہر شام استعمال کروائیں انشاءاللہ العزیز۔ ایسا مریض جس کے پٹھوں میں کھچاؤ ہے، کھچاؤ کی وجہ سے کمر درد ہوتی ہے، تو اس کی یہ کمر درد ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، ایسا کمر درد جو پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مریض کے لیٹنے سے، آرام کرنے سے کمر درد بڑھ جاتا ہے، چلنے پھرنے سے کمر درد میں افاقہ محسوس ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس کمر درد کے مریض کو پیشاب بار بار آتا ہے، سفید کلر میں آتا ہے، سردی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، اور دن میں کمر درد کم ہوتا ہے، رات میں زیادہ محسوس ہوتا ہے، سردیوں میں زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ یہ اس کے پٹھوں کی کمزوری جو ہے رطوبات کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہے، تو وہ دودھ، دہی، لسی اور مشروبات اور اسی طرح کی میٹھی چیزوں سے پرہیز کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ والا نسخہ استعمال کرے، انشاءاللہ اس کے کمر درد ختم ہو جائے گی۔ نسخہ کچھ اس طرح ہے، آپ نے لینے ہیں جی لونگ، دار چینی، کلونجی اور مرچ سیاہ۔ لونگ، دار چینی، کلونجی اور مرچ سیاہ، یہ ساری چیزیں آپ نے 20-20 گرام لے لینی ہیں، اور ان کو اچھی طرح صاف کر کے پیس لینا ہے، اور اس کی آدھی آدھی چمچ صبح و شام ہمراہ اجوائن پودینے کے قہوے سے استعمال کرنی ہے، یا تیز پتی والی چائے بھی استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ایسا کمر درد جو سردی کی وجہ سے ہوتا ہے، پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں نیند کی زیادتی ہوتی ہے، ایسے مریض کو یہ انشاءاللہ نسخہ استعمال کروایا جائے تو چند دنوں کے بعد اس کی کمر درد ختم ہو جائے گی بغیر کسی آپریشن کے۔ تیسرے نمبر پر ایسی کمر درد جو گرمیوں میں زیادہ شدت اختیار کر جائے، چلتے پھرتے بھی ہو، لیٹتے ہوئے بھی جب آدمی مریض چارپائی پر لیٹے تو اسے میٹھی 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 درد محسوس ہوتی ہو، اور پھر وہ ایسا ایسا کم ہو جائے، اور جیسے ہی مریض آرام کرے اس کی کمر درد میں افاقہ محسوس ہو، کمر درد ختم ہو جائے، اور رات میں اس کو زیادہ راحت محسوس ہوتی ہو کمر درد میں، دن میں یہ کمر درد چلنے پھرنے کی وجہ سے شدت اختیار کر جاتی ہو، تو یہ
جھلیوں میں سوزش کی وجہ سے ہے، ریڑھ کی ہڈیوں میں جو جھلیاں ہوتی ہیں ان میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، ایسے مریض کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے اور پیشاب جل کر آتا ہے، اور جو ہے اور بھی گرمی کے کئی امراض اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس کی کمر درد میں لچک زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جھلیاں سوزش آمیز ہو جاتی ہیں، ان میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مریض کے لیے آپ یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے صرف 3 چیزیں لینی ہیں، اسگندھ ناگوری اور ہلدی اور ستاور، یہ پنسار سٹور سے آپ کو مل جائیں گی تینوں چیزیں۔ ہلدی گنڈی والی لینی ہے، اس کو بعد میں کوٹ لینا ہے، اور اسگندھ اور ستاور ان کو بھی کوٹ لینا ہے۔ اچھی طرح ان کو کوٹ کر پیس کر آدھا چمچ صبح و شام ہمراہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو عورتوں کے خاص طور پر یا مردوں کے اندر جو گرمی کی حدت کی وجہ سے، سوزش کی وجہ سے اور ڈسک کے سلپ ہو جانے کی وجہ سے دردیں ہوتی ہیں، تو ان تمام امراض میں، کمر درد کے امراض میں یہ نسخہ بہت ہی مفید ہے۔ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ دعائیں بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حکیم قاری محمد عمر، شفاء المرید دواخانہ، ضلع ننکانہ صاحب۔